السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کے احکام و مسائل میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے سابقہ دروس میں آ چکی ہیں۔ قربانی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے لیے وہ کون سے عیوب ہیں جو قربانی والے جانور میں نہیں ہونے چاہیے، یعنی جن عیوب سے پاک ہو وہ جانور، اس لیے کہ کھانے کے لیے، عام کھانے کے لیے کسی جانور کا پیر ٹوٹا ہوا ہو، کوئی جانور اندھا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ قربانی کے معاملے میں شریعت نے جانور میں بہت سے عیوب و نقائص کی وضاحت کی ہے کہ یہ نقص اور یہ عیب اس جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والوزن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم جانور کو خریدیں تو ہم اس کے آنکھ کو، اس کے کان کو دیکھ لیا کریں غور سے۔ استشراف کہتے ہیں امعان النظر، یعنی غور سے ہاتھ مار کر کے دیکھ لینا کہ وہ جانور، اس کے کان کٹے ہوئے تو نہیں ہیں، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، دانتا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس میں ظاہری کوئی عیوب ایسے تو نہیں ہے کہ لنگڑ ہے، لنگڑا ہو، یا اسی طریقے سے اتنا زیادہ پتلا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیاں پوری طرح سے جو ہے واضح ہوں، ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری واضح ہو۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی کچھ نشاندہی فرمائی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان لا نضحی بمقابلہ ولا مدابرہ ولا شرقا ولا خرقا۔ آپ نے 4 عیوب بیان فرمائے کہ ہم جو ہے قربانی نہ کریں ایسے جانور کی جس کا کان آگے سے کٹا ہو یا اس کا کان پیچھے سے کٹا ہو۔ اگر اس جانور کا کان آگے اور پیچھے سے کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہ دیں، یا ایسا جانور جس کا کان لمبائی میں پھٹا ہو یا سوراخ ہو تو ایسے جانور کی بھی ہم قربانی نہ دیں۔ جانور کے کان کٹے کے مسئلے میں ہم دیکھیں گے تو بہت سارے جانور کان کا معمولی سا حصہ کہیں کٹ جاتا ہے، مراد وہ نہیں ہے، اگر کہیں معمولی سا کان کا کوئی حصہ آگے کا یا اس طرح سے کٹ گیا ہے اور وہ درست ہو گیا ہے تو ایسی چیزیں معفو عنہ ہیں، لیکن جو عیب شمار کیا جائے، جس کو عیب اسی وقت شمار کیا جائے گا جو دیکھنے میں پوری طرح سے واضح ہو، ظاہر ہو کہ اس کا کان ایسے کٹا ہوا ہے اوپر کے حصے سے، یا نیچے کی طرف سے پورا کان جھول گیا ہے، یا اس میں ایسا سوراخ ہو گئے کہ اسے بظاہر جو ہے دکھ رہا ہے سوراخ بڑا سا، یا ایسے ہی کان پھٹ کے 2 حصے میں تقسیم ہو گیا ہے، تو جو عیوب بالکل ظاہر ہیں تو یہ کان کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، اللہ کے نبی قربانی میں کس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا 4 چیزیں، الارجاء البین ذلھا، یعنی ایسا لگڑا پن کہ جو بالکل واضح ہو، جانور بالکل لنگڑ ہو گیا ہو، والعوراء البین عورھا، ایسا اندھا پن کہ جو بالکل واضح ہو بظاہر، اور ایسے ہی والمریدہ البین مردھا، کہ ایسا بیمار کہ جس کی بیماری دکھ رہی ہو، واضح ہو، اگر بیمار ہے پتہ ہی نہیں چلا آدمی کو، خرید لیا آدمی لے آیا، تو معمولی بیماری اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر معفو عنہ۔ والاجفاء التي لا تنقی، اتنا زیادہ صرف ہڈیاں دکھ رہی ہوں اس کے جسم پر، اتنا زیادہ کمزور ہو،
بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہ دی جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قربانی کے جانور میں کوئی مخفی عیب ہے، خفیہ عیب جو ظاہر نہیں ہو سکا، یا ظاہر ہوا اور مخفی عیب ہے کوئی ایسا پوشیدہ عیب، تو ایسے عیوب معفو عنہ ہیں، ایسی چیزیں، الا یہ کہ جن چیزوں کی وضاحت احادیث کے اندر کر دی گئی ہے۔ اسی لیے امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں فیہ دلیل علی ان متبینۃ العور والعرج والمرض لا یجوز التضحیہ بها، یعنی کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور میں بیماری واضح ہے، لنگڑاپن واضح ہے، اندھاپن واضح ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، الا ما کان ذلک یسیرا غیر بین، مگر یہ کہ معمولی سی کوئی چیز ہو اس کے اندر جو بالکل واضح نہ ہو رہی ہو، تو ایسے جانور خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس مسئلے میں بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب خریدا تھا تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا، اس لیے اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو دوسرا جانور آدمی خرید لے، اگر استطاعت نہیں ہے تو جو جانور لایا ہے یا استطاعت ہونے کے بعد بھی اگر وہ اس کو پسند کرتا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، وہ جانور کی قربانی دے سکتا ہے، چونکہ وہ عیوب، مثلا جانور خرید کے لایا اور گھر لے کر آیا تو اچھل کود میں اس کا پیر ٹوٹ گیا، تو اب ایسے جانور کی قربانی، جبکہ پیر ٹوٹا ہوا جانور خریدنا قربانی کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن جو ہے اب ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مسائل ہیں جس کو ہمیں جاننا چاہیے، اور جانور کے اندر ان اوصاف کو، ان صفات کو دیکھنا چاہیے جس سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔